بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقصود اس کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ناظرین، ماہ سیام کا اصل مقصد حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق العباد کے ذریعے اللہ عز و جل کی رحمت طلب کرنا۔ معاشرے میں فی زمانہ کرونا کے بعد جو معاشی مسائل پیدا ہوئے تو ان گنت لوگ بے روزگار ہو گئے۔ معاشی کفالت ضروری ہے۔ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی مدد کی جا سکتی ہے، اور ماہ سیام اسی بات کی ترغیب دیتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرف بھی ضرور توجہ فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل بے شمار رحمتیں، نعمتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع سحر و افطار اور ہماری غذائیں، اور حسب سابق پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت و نعت رسول المقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے حصے میں چیئرمین صحت فاؤنڈیشن ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب اور ان کے ساتھ معروف طبیب اور سماجی رہنما ڈاکٹر محمد اشفاق پون، وہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری حبیب الرحمن قادری۔ قاری حبیب الرحمن قادری، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور اسی طرح نوجوان ثناخواں عزیزم محمد محسن رضا سعیدی۔ محسن، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ گزارش کرنے جا رہا ہوں قاری حبیب الرحمن قادری تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عالم الغیب والشہادہ، ماشاءاللہ۔ هو الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، سبحان اللہ۔ العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔
ماشاءاللہ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ماشاءاللہ ماشاءاللہ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، قاری حبیب الرحمن قادری نے مدینہ الاولیاء ملتان کے معروف مدرسہ خیر المعاد سے حفظ و قرات سیکھی. ماشاءاللہ آج انہوں نے تلاوت کی، اور عزیز محمد محسن رضا سعیدی کو دعوت دینے سے قبل اپنے نعتیہ مجموعہ نعتنا کلکوثر سے 3 یا 4 اشعار تحت اللفظ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ شوق کو بھی میرے راہ گزر چاہیے، شوق کو بھی میرے راہ گزر چاہیے، اور نعت کہنے کا آقا ہنر چاہیے، نعت کہنے کا آقا ہنر چاہیے، اور جلوہ حسن زیبا طلب ہے مگر، جلوہ حسن زیبا طلب ہے مگر، دیکھنے کو بھی آقا نظر چاہیے، دیکھنے کو بھی آقا نظر چاہیے، اور جو لکھوں جو کہوں سب ہی مقبول ہو، جو لکھوں جو کہوں سب ہی مقبول ہو، اپنے لفظوں میں ایسا اثر چاہیے. اور اس کا مقطع ہے کہ آپ کی یاد میں دھل کے شیشہ بنے، آپ کی یاد میں دھل کے شیشہ بنے، تجھ کو کوثر وہی چشم تر چاہیے، تجھ کو کوثر وہی چشم تر چاہیے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت برادر طریقت عزیز محمد محسن رضا سعیدی کے نام اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے. جی محسن، آغاز کیجیے گا. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. ماشاءاللہ چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن،
مجال کیا ہے، حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے، مجال کیا ہے، حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین، دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین، کسی کے حق میں کوئی شخص بددعا نہ کرے، کسی کے حق میں کوئی شخص بددعا نہ کرے، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے،
مکتا سماعت کیجئے. جی انشاءاللہ. شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب. شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب. وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے یہاں عزیزم رئیس راج کا ایک شعر یاد آیا کہ وہ آدمی ہی نہیں جو بات کہہ سکتا نہیں، وہ آدمی ہی نہیں جو بات کہہ سکتا نہیں، اور وہ تو شاعر ہی نہیں جو نعت کہہ سکتا نہیں. وہ تو شاعر ہی نہیں جو نعت کہہ سکتا نہیں. عزیزم قاری حبیب الرحمان قادری آپ کا شکریہ، پروگرام رمضان دی شان میں آپ تشریف لائے. اور عزیزم محمد محسن رضا سعیدی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد سیر و افطار اور ہماری غذائیں کے عنوان پر ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب اور جناب ڈاکٹر محمد اشفاق ان کے ساتھ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع. بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے. کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع. کبھی ممی کا ہے دلہا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع. یہی پیار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی. تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع. ٹوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی. بولے دل کی بولیاں. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا. ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا.
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल इथे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू सैर व अफ्तार और हमारी ग़िज़ाएँ, और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुस समी जाज़िब। आप माशाल्लाह समाजी तौर पर भी ख़ासे मुतहरिक हैं और रोज़नामा बदलता ज़माना और मक्स न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम जो मेडिकल कैंप्स लगते हैं उसमें भी बाकायदगी से आप शरीक होते हैं, मरीज़ों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, उन्हें अद्वियात फराहम करते हैं। अलावा जी आप रेलवे हॉस्पिटल खानेवाल के सीनियर इंचार्ज भी हैं और चेयरमैन सेहत फाउंडेशन होने के अलावा आप सज्जादा नशीन आस्तान आलिया शीदी लाल शहीद, यानी गोया तबीबे रूहानी भी और तबीबे जिस्मानी भी। जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुस समी जाज़िब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी शुक्रिया। और नाज़रीन इसी तरह जनाब डॉक्टर मलिक मोहम्मद अशफाक पुन, आप मारूफ तबीब होने के अलावा समाजी रहनुमा भी हैं।
اور ڈائریکٹر الفیض کلینک فضل ماڈل بہاولپور چوک ملتان، آج کل DHQ ڈیرہ غازی خان میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں، مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، گویا حقوق العباد اس انداز سے بھی ادا ہو رہا ہے۔ اور آپ بھی مکس نیوز اور روزانہ بدلتا زمانہ کے زیر اہتمام جو میڈیکل کیمپس ہیں ان میں بھی ماشاءاللہ شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح بھی مخلوق کی خدمت کا سفر جاری ہے۔ تو جناب ڈاکٹر ملک اشفاق پور صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی ڈاکٹر سید عبدالسمیع جازب صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سیر و افطار میں جو ہمارا کھانا ہے وہ معمول کے مطابق ہونا چاہیے یا غیر معمولی ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال، کیونکہ معمول اور غیر معمول کے حساب سے ہم سارا سال محترم راجہ صاحب ہم سارا سال کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنی غذائیں بہتر کریں، ہم اپنی ڈائٹنگ کریں، ہم اپنا وزن کم کریں سارا سال، لیکن یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں تحفے میں دیا کہ ہم ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنی عادات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنی غیر ضروری عادات کو، ہم اپنی غذائی عادات کو اور ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم جیسا کہ میں نے بتایا کہ سارا سال ہم بعض اوقات ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی، لیکن پھر بھی ہمارے سے کوئی نہ کوئی بد احتیاطی بے احتیاطی ضرور ہو جاتی ہے کہ جو خوراک ہم نے لے لی یا ہم کسی دوست کے پاس گئے، کسی شادی میں گئے، کسی پارٹی میں گئے، ہم نے ایسی خوراک ضرور لے لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہماری صحت کے لیے بنتی ہے، یا ہم نے ایسے مشروبات لے لیے۔ لیکن رمضان المبارک میں ہم اگر جیسا کہ سحری کے ٹائم ہم تھوڑی سی احتیاط یہ کریں کہ ہم کچھ دیر وقت سے پہلے سحری لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کہ یہ نہیں کہ جیسے سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور بالکل ہم نے فوراً ہی اٹھے، فوراً ہی ہم نے جو بھی ہمارا تیار ہے ہم نے فوراً لینا شروع کر دیا، بلکہ ہم آرام آرام سے لیں، جو بھی جیسے سنت بھی ہے کہ ہم جو لیں چبا کر لیں، آرام سے لیں، اور جو چبانے اور آرام سے لینے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر جائیں گے وہ بہتر طریقے سے نظام انہضام بھی بہتر ہوگا۔ اور گرم پراٹھا کھایا جا رہا ہے، ٹھنڈی لسی پی جا رہی ہے، دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ متضاد، تو اگر انہی چیزوں کو ہم بیلنس طریقے سے آرام سے لیں گے تو وہ بہتر ہوگا۔ اور وقتے وقتے سے لیں، پانی ضرور پئیں، اور جیسے دہی کا استعمال کریں، جو ایسی گرم چیزیں ہیں، سالن ایسے ہیں کہ جو ہمیں زیادہ پیاس جس سے لگ سکتی ہے، خصوصی طور پر آج کل ہمارا رواج ہے سحریوں میں سیری، پائے، نہارے، اگر ان سے بچنا چاہے بچ کر ہم سادہ غذا کے اوپر آئیں گے تو ہمارا روزہ بھی بہتر رہے گا، ہماری صحت بھی بہتر رہے گی اور ہماری جسم بھی بہتر رہے گا۔ تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آج ہمیں روزہ بہت لگا، آج ہمیں گرمی بہت تھی، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا، ہماری کیا عادات تھی، تو جس کی وجہ سے سارا جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوئی۔ کیونکہ روزہ رکھنا، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ موسم، وقت کم تھا، زیادہ تھا، یہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ ان کا کوئی چکر ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا۔ جی ڈاکٹر ملک اشفاق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عمومی رویہ یہ ہے کھانے کے معاملے میں، یا دعوتیں ہوں یا سحر و افطار کا معاملہ ہو، کہ خدا نہ خواستہ یا تو ہم پہلی دفعہ کھا رہے ہوتے ہیں یا آخری دفعہ کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں ہم اعتدال نہیں رکھتے، اور یہ بسیار خوری جو ہے یہ بہت زیادہ بیماریوں کا سبب ہے۔ تو آپ چونکہ DHQ ڈیرہ غازی خان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کتنے مریض روزانہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ جو زیادہ کھانے کے سبب جو ہے جن کے معدے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یا اور دیگر امراض پیدا ہو جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی افطار پارٹی میں جاتا ہے اور آپ نے کہا کہ یا تو پہلی دفعہ ہے یا آخری دفعہ ہے، یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ جیسے ہی سنت رسول ہے کہ سب سے پہلے کھجور کے ساتھ افطار کیا جائے، افطار کرنے کے بعد پانی لیا جائے، پانی لینے کے بعد نماز ادا کی جائے، اور
जितनी भी चीजें पकी हुई हो उसमें कोशिश की जाए, अगर सलाद वाली चीजें हैं मसलन गाजर, मूली, शलजम या ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल हैं, उनको ज्यादा लिया जाए, बजाय इसके कि आप मिसाला जात वाले मसलन कोई बिरयानी बनी हुई है या कोरमा बना हुआ है, आप उसको उसके टेस्ट की वजह से, जो कि मिसालों की वजह से, मिसाले केमिकल की वजह से होते हैं, तो उनसे जितना अवॉइड किया जा सकता है आप करें। ज्यादातर वो आप नेचर के नजदीक जो चीजें हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, सलाद वगैरह है, उनका इस्तेमाल करें, वो भी अच्छी तरह चबाकर, और आहिस्ता आहिस्ता, सुन्नत रसूल भी है और आपके निज़ाम के लिए बेहतर भी है। और आपने जैसे कहा कि आजकल इन अफ्तार पार्टियों की वजह से कितने पेशेंट आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि एक सारा दिन का जो मैदा आपका खाली होता है रोजे की वजह से, आप अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे केमिकल वाले खाने, मिसाला जात वाले खाने, तो ज़ाहिर है आपका मैदे ने खराब होना है, और अक्सर इसी कंप्लेंट की वजह से मरीज आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ठंडा गर्म का जो इम्तिजाज है सहर और अफ्तारी में, वो यकीनन हर जगह है। अच्छा, उसकी वजह से गला खराब हो जाता है, टॉन्सिल्स के मसाइल हैं, हो जाती है, तो आप क्या मतलब है कि एडवाइस करेंगे हमारे नाज़रीन को, किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सकता है? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अगर हम थोड़ी सी एहतियात के साथ चलें, आजकल मशरूबात ज़ाहिर है अफ्तारी के टाइम होते हैं, और ज़्यादा बर्फीले, ज़्यादा बर्फ़ डाली या ज़्यादा ऐसे हैं जो हमारे गले को जाकर, हमने सारा दिन हमारे गले को रेस्ट मिला, हमने कोई ऐसा कोई मशरूबात नहीं लिया और एकदम हमने ठंडा पानी लेना शुरू कर दिया ये, और उसके बाद फिर हमने मिर्च मसाले वाले या तली हुई चीज़ें लेनी शुरू कर दी। जैसा कि आपको पता है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हमारा जो फ़र्ज़ चीज़ें होती हैं वो पकोड़े समोसे हैं, तो वो पकोड़े समोसे, और ये नहीं पता कि कहाँ से हैं, कैसे हैं, किस तरह के तले हुए हैं, कैसा घी इस्तेमाल हुए हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स बीच में शामिल हैं, तो वो हमारे गले को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, हमारे चेस्ट को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, फिर बुखार वाली कैफियत, और फिर जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये एक नॉर्मल रूटीन में आजकल हॉस्पिटल्स में ये लोग पेशेंट्स जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अंदर हम ज़रूर लें, पहले तो सादा पानी से हम अपने अफ्तारी का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि सादा पानी और खजूर के साथ लें, उसके बाद फिर हम थोड़े थोड़े वक्फे से अगर हम हल्का ठंडा लेंगे, कोई मशरूब लें, हल्का ठंडा लें, वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। और बनिस्बत तली हुई चीज़ों के, बाज़ारी चीज़ों के अगर हम अवॉइड करेंगे तो वो भी हमें ज़्यादा फ़ायदा है, और हम हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ, जैसा कि सर ने बताया, सैलड इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एक मर्ज़ अगर माह सयाम में शुरू हो जाए, अब ज़ाहिर बात है आदमी ने रोज़ा भी रखना है, तो अब उसके लिए अद्वियात या तो सुबह खाई जा सकती हैं या शाम को खाई जा सकती हैं, और इसी तरह कुछ मरीज़ ऐसे हैं कि जो अद्वियात के बगैर नहीं चलते, तो आपके पास भी ऐसे मरीज़ आते होंगे, मसलन शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर है या गुर्दों के मसाइल हैं, तो उनको क्या आप एडवाइस करते हैं कि वो किस तरह जो है वो रोज़े सहूलत के साथ रख सकते हैं, यानी डॉक्टर की रहनुमाई में? इसमें आपने जैसे कहा डायबिटिक पेशेंट यानी कि शुगर वाले पेशेंट जो आते हैं, तो मैक्सिमम उनकी जो डोज होती है ओडी होती है, सिंगल होती है, एक टाइम खाई जाती है, और उसी के खाने से वो, और ये कुदरत की तरफ से माह रमजान में उन पे अल्लाह ताला की रहमत होती है। अक्सर शुगर और ब्लड प्रेशर वाले लोगों को मैंने देखा है कि माह रमजान के रोजों में जो रोजे रखते हैं, नेचुरली तौर पे उनके कुदरत की तरफ से बीपी और शुगर का लेवल तकरीबन नॉर्मल रहता है। वाह। और ये कुदरत की तरफ से रोजे के, यानी कि रोजे की रहमत भी है, उसकी वजह से ये जो है सारा तकरीबन वो रहता है। और कोशिश करें, मसलन शुगर वाले जो पेशेंट है वो मीठी चीजों से परहेज करें, और जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो यानी कि नमकीन चीजों से, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि पकोड़े और समोसे का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उनको पकोड़े और समोसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, सादा यानी कि चपाती इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छी तरह चबा के इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसमें ब्लड प्रेशर वाली भी मैक्सिमम जो होती है वो 24 घंटे में एक दफ़ा खाई जाती है, और शुगर वाली भी जो दवाई होती है मैक्सिमम एक दफ़ा खाई जाती है, वो इतना। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में थोड़ा सा इजाफा कर लें, जो दिल के मरीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस करते हैं आप? उनके लिए ज़हर है, अगर एक ज्यादा अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर TDS यानी कि 3 दफा उनको दवाई लेनी पड़ती है, फिर तो मजबूरी है, अदरवाइज वो भी सुबह शाम BD डोज पे वो भी उनका भी हो जाता है। अच्छा, मतलब है कि रोजा रखा जा सकता है? रोजा रखा जा सकता है। इसके अंदर मैं जरूर जी आपकी बात को आगे बढ़ाइए, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो मरीज दिल के वाले हैं,
हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर हैं और या कोई भी मरीज़ है, पहले तो वो रमज़ानुल मुबारक से पहले अपने जो तबीब है, अपने डॉक्टर हैं जिससे वो ट्रीटमेंट लेते हैं, ज़रूर उनके पास जाकर गाइडेंस लें कि ये हमारी मेडिसिन्स हैं, आगे हमने रमज़ानुल मुबारक में किस तरह चलना है और हमने किस तरह करना है। अगर आप शुगर के, जैसे कि सर ने बताया कि शुगर के मरीज़ हैं, अगर आप एक टैबलेट डेली की लेते हैं तो फिर जो सहरी के टाइम लेते हैं, सुबह के टाइम लेते थे, वो अब आपको इफ्तारी के टाइम लेनी पड़ेगी। अगर आपकी सुबह और शाम की 2 टाइम की मेडिसिन्स हैं तो वो जो सुबह वाली हैं वो शाम को ट्रांसफ़र करते हैं, जो शाम वाली होती हैं वो सुबह करते हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर या किसी टीवी शोज़ के ऊपर आपने देखा उसके कहने के बजाय आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ज़रूर जाएंगे। इसी तरह जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, इसी तरह जो दिल के मरीज़, जो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका किस तरह का है। उनका दिल के मरीज़ का मसला है, उनकी एक या तो सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर उनका चल रहा है, वो भी बेहतर है, वो रोज़े रख सकते हैं। अगर एक टैबलेट जैसा कि सर ने बताया डेली की चल रही है, वो भी रोज़े रख सकते हैं। लेकिन उनका दिल का फंक्शन क्या है, क्या उनको हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, क्या वो कार्डियक फेलियर की तरफ है, क्या उनका सांस का मसला है, क्या उनके फेफड़ों में पानी पड़ रहा है, ये सारे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस है। कुछ सिर्फ हम हार्ट पेशेंट तो कहते हैं, लेकिन इसकी आगे बहुत सारे सब डिवीजन्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपके डॉक्टर या कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल या आपका जो कार्डियक डिपार्टमेंट है, जो जहाँ से आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो आपको सही गाइड भी करता है। फिर आपका जो ट्रीटमेंट नुस्खा होता है, कापी होती है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इसलिए जो एहतियात भी लिखी होती है और आपको क्या क्या है वो भी सारा मेंशन होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर फिर अपनी अद्वियात को सेट करवा कर फिर आप देख सकते हैं कि आप किस तरह रख सकते हैं, और नहीं रख सकते तो वो उस तरह फिर आप आगे चलेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि दोनों डॉक्टर साहिबान जो हैं वो किस अंदाज से आपको गाइड कर रहे हैं कि जो मरीज़ हैं वो क्या क्या एहतियात करें और किस अंदाज से फिर वो रोज़े रख सकते हैं। तो यकीन अल्लाह ताला ने ये माह सयाम हमारे लिए बेशुमार रहमतें, बरकतें और रहमतें लेकर आता है, तो हमें ये समेटनी चाहिए और एहतियात के साथ हम रोज़े रख सकते हैं। तो एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए,
जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिफ्ट स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिफ्ट स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू शेर अफ्तार और हमारी ग़िज़ाएँ, और दो मारूफ तबीब जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल समीद जाज़िब और जनाब डॉक्टर मलिक मोहम्मद अशफाक कौन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और गुफ्तगू जारी है। जनाब डॉक्टर मलिक अशफाक कौन साहब, आपसे सवाल ये है कि यकीनन गंदम जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है, और इसी के सबब से दुनिया जहान के सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इनसे बनती हैं, हमारी ज़रूरत है। अल्लाह ताला की इस नेमत पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ताहम गंदम की कटाई के मौसम में अमूमन जो है वो एलर्जी पैदा हो जाती है, और लोग महसूस करते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें तकलीफ़ पहुंचा रही है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचा ऐसे जा सकता है कि कोशिश की जाए कि बच्चों को, जब गंदम की कटाई हो रही होती है तो वहाँ पे बच्चों को ना लेके जाया जाए।
ٹھیک ہو گیا. کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور خاص طور جن میں سینسٹیوٹی ہوتی ہے یا الرجی ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو ان کی کٹائی کی وجہ سے ان کا خاکہ جو نکلتا ہے تو وہ انہالیشن کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے اندر لے جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو ان کے اندر چلا جاتا ہے اور ان کو یعنی کہ سانس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. جب کٹائی ہو رہی ہے گندم کی، ان کو بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے. اچھا، یہ اثر جو ہے یہ بڑوں پر بھی ہوتا ہے؟ ہاں، بڑوں پر بھی اکثر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ماسک لگا لیا جائے. آگے میں یہی کہنے والا ہوں کہ جیسے ہی یعنی کہ ایک تو کٹائی جہاں ہو رہی ہو وہاں بچوں کو دور رکھنا چاہیے، اور فریشر لگی ہوتی ہے، گزرنا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو کوشش کریں بچے بھی اور بڑے بھی اگر ماسک کا استعمال کر لیں تو وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور وہ اچھی طرح محفوظ رہ سکتے ہیں. تو گویا ماسک ڈاکٹر صاحب جو کرونا کے سبب ہمیں ملا، یعنی ایک طرح سے وراثت میں جو مستقل استعمال ہو رہا ہے، تو گویا یہ بہت ساری چیزوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے آدمی کو. بالکل، بہت ساری چیزوں سے. ڈسٹ تو الرجی ہمارے جو پاپولیشن میں بہت زیادہ الرجی کا تناسب جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اس کے اندر مختلف الرجی میٹک ہے. جو بچے اور جو بڑے جو ہے استھما کا شکار ہوتے ہیں، جس کے اندر چھاتی میں کنجیشن، جکڑن سی ہو جاتی ہے اور کھانسی اور سانس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آج کل کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے. یا پھر زیادہ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈ لگتی ہے تو چیسٹ جو ہے وہ کنجیشن ٹھنڈ کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر ماسک کا جیسے آپ نے ذکر کیا، ماسک ہمارا بہت ہی زیادہ پروٹیکشن کرتا ہے. بلکہ اس پر ڈاکٹر صاحب میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہم روزانہ سفر کرتے ہیں، عموماً جو لوگ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں تو انہیں تو میرے خیال ہے راستے میں جتنی ہماری الرجی ہوتی ہے اس سے بچت ہو سکتی ہے. الرجی جی بالکل ہمارے ہے. اور تھوڑے سے ہماری کورونا کی والی تو ایس او پیز کم ہو گئی ہیں، یا ہم آفیسز میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہمارا ماسک کو نہیں پوچھا جاتا، لیکن ہم جتنی احتیاط کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. آج کل بھی اگر ہم موٹر سائیکل کے دوران رکشے میں بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل میں بیٹھے ہیں، بس ویگن میں بیٹھے ہیں، تو ہم ضرور ماسک کا استعمال ضرور کریں. ایک تو آج کل کے موسم کے جیسے تھریشر لگا ہوا ہے گندم میں، وہ ہمارے اندر جاتے ہیں الرجنس اور وہ ہمیں خراب کرتے ہیں. یا اگر آپ پبلک پلیسز کے اوپر ہیں، دوسرے لوگوں کو اگر کوئی نزلہ زکام، وائرل آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، وائرل نزلہ، وائرل زکام، وائرل بخار، اور وہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہے. اگر آپ کے آفس میں کسی کو ہے وہ آپ کو لگ سکتا ہے، اگر گھر میں کسی کو ہے وہ آپ کو لگ سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے ماسک کو ہم جتنا بھی بہتر طریقے سے کریں گے، ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی اس سے بچا سکتے ہیں. ایک بات اور ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اور میں اپنے علم کے لیے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک ماسک کتنے دن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں عمومی رویہ یہ ہے کہ ایک ماسک جو ہے وہ ساری زندگی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے اندر نا ہمارے مختلف آ رہے ہیں. ایک تو سرجیکل ماسک آ رہے ہیں جو ڈبل لیئر ماسک ہیں پڑے، اگر وہ ہم انہیں ٹھیک ہے ہم 2-3 دن ضرور یوز کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اسے کنٹینیوس ہی بلکہ کر کے اسے استعمال کرتے رہیں. کچھ آ رہے ہیں واشیبل قسم کے بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ واشیبل ہیں وہ ہم یوز کریں، وہ بہتر ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کتنا یوز جو ڈسپوزیبل آتے ہیں یا جو ڈبل لیئر جو سرجیکل ہیں وہ 2 سے 3 دن اگر ہم یوز کر لیں گے وہ زیادہ بہتر ہے. مہنگے بھی نہیں ہیں. جی اتنے مہنگے بھی نہیں ہے، تو اسے ہم کوشش کریں کہ بہتر طریقے سے ہم اپنی صحت کے لیے اگر ہم چند روپیہ خرچ کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اشفاق صاحب، بچے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی روزے رکھیں، اور اس میں ہر عمر کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. گھر میں دیکھتے ہیں ایک ماحول ہے، خاص ماحول ہے، کریٹ ہوتا ہے، اس میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، نعت شریف ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تسبیحات ہیں، تو بچوں کا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی روزے رکھیں. تو اس میں ذرا ایڈوائز کریں کہ بھئی کس عمر کے بچے روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ ہاں راجہ صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بچوں کو جس گھرانے میں روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے. جو ہیلدی بچے ہیں اور 10 سال سے 14 سال سے اوپر کے بچے ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بے شک روزے رکھ سکتے ہیں. مگر کچھ بچے ایسے آ جاتے ہیں جو ہیلدی ویک ہوتے ہیں، انیمک ہوتے ہیں، یا ٹائیفائڈ ہوتا ہے، یا کوئی ڈائریا سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے. اور ہیلدی بچے بھی جب یہ دیکھیں کہ دسترخوان لگا ہے تو وہاں پہ اکثر فروٹ کاٹے جاتے ہیں، اور یعنی کہ روزے سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے وہ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو خاص طور جب بچے روزے رکھ رہے ہوں تو آپ نے فروٹ جو کاٹ رہے ہیں وہ این ٹائم روزے کے ساتھ ساتھ کاٹنے ہیں تاکہ مکھیوں سے بچیں. یعنی کہ صاف ستھرا جتنا اور تازہ چیزیں بنا کے ہوادار جگہ پہ ان کو بٹھایا جائے
اور بچوں کو کوشش کی جائے کہ زیادہ کمبائن چیزیں جیسے فروٹس کھلا دیے، کھجور کھلا دی، پکوڑے کھلا دیے، سموسے کھلا دیے، تو بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو کسی بھی یعنی کہ ہلکے سے فروٹ سے اور پانی پلا کے، اور اس کے بعد ان کو پکوڑوں سموسوں سے یا یعنی کہ تلی ہوئی چیزوں سے ان کو پرہیز کرانا چاہیے. اور گھر کی جو بنی ہوئی سادہ غذا ہے، سبزیاں وغیرہ یا ایسی چیزیں جو پکی ہوئی ہیں، ان کو وہ یعنی کہ کھلانی چاہیے. اور روزے رکھ سکتے ہیں اگر کوئی بچے میں کوئی کسی قسم کی انیمیا کی یا کوئی ڈائریا کی یا کوئی ٹائیفائڈ کی یا کوئی چیسٹ کے پرابلم نہیں ہے تو رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر ہاں جی، میں بلکہ ایک تھوڑا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج کل فاسٹ فوڈ کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک بوتل جو ہے کولا کی وہ فری دے دی جاتی ہے، وہ ضروری ہے تاکہ بھئی وہ جو ڈاکٹروں کے کلینک ہے وہ آباد رہے ہیں. تو اس سے کیسے اس نئی نسل کو روکا جائے کہ بھئی ایک فون کیا اور وہ جناب آرڈر جو ہے نا وہ گھر ڈیلیور ہو گیا، اور وہ کتنا نقصان دہ ہے وہ تو پھر بعد میں پتہ لگتا ہے نا. یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فاسٹ فوڈ ہماری صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں. جی بالکل، فاسٹ فوڈ ہمارے نظام انہضام کے لیے اور جو ہمارے بچوں میں آج کل ظاہر ہے کوئی بھی چیز آپ کو مفت، یہ پین بھی اگر مل رہا ہوتا ہے نا تو اس میں ضرور شک ضرور کیا کیجئے یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے. تو اگر کوئی بھی چیز آپ کو فری میں مل رہی ہے، اور آج کل جو سیلز لگی ہوئی ہیں، کوئی 50% آپ کو پیزا دے رہا ہے، کوئی 50% آپ کو برگر دے رہا ہے، کولاز آپ کو فری دے رہے ہیں، وہ آپ کے آنے والی نسلوں کے اندر ہارمونل پرابلمز کرتے ہیں، آپ کو گروتھ کی پرابلم کرتے ہیں. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمارا بچہ بڑا نہیں ہو رہا، اس کا قد کیوں نہیں بڑھ رہا، یہ فربا موٹا زیادہ ہو رہا ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں کھاتا. اور بھائی کوئی اور چیز کیسے کھائے؟ اس نے کل صرف پیزا کھایا اور کچھ کھاتا بھی نہیں ہے، اس نے پرسوں ہم صرف برگر کی فرمائش کی تھی وہ کھایا اور تو کچھ کھاتا نہیں. اب اس کے معدے کے اندر، معدہ تو ہے چھوٹا سا، اس کے اندر برگر آ گیا یا اگلے دن آپ نے پیزا ڈال دیا تو اس کے اوپر تو باقی چیزوں کی طلب ہی نہیں ہوگی، باقی چیز تو لے ہی نہیں سکے گا. پھر آپ نے اوپر سے ایسے کولاز، ایسے کیمیکلز والی بوٹلز اسے دے دیں کہ جو آگے ہڈیوں کے اندر کمزوری کا باعث بنتے ہیں، جو آگے ہڈیوں میں ویکنس کا باعث بنتے ہیں. اچھا، یعنی یہ جو کولاز ہیں یہ ہڈیوں کو کمزور کرتے ہیں؟ بہت کمزور کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ. آپ کے یہ برین کو ڈیمیج، یہ فاسٹ فوڈ اور کولاز برین کو ڈیمیج کرتے ہیں، آپ کے سوچنے صلاحیتوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. جب آپ کے ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ موٹے ہونے شروع ہو جائیں گے، تو وہ آپ کا ہر چیز آپ کے نیگیٹو پلان میں چلی جائے گی، آپ کو نیگیٹو کرتی جائے گی. ناظرین دیکھیں کیسی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی. میں بھی اس بات کو بڑا محسوس کر رہا ہوں کہ ہم جسے روٹین میں یعنی استعمال کر رہے ہیں، دن میں کئی بوتلیں پی جاتے ہیں، اور جہاں کہیں ہوٹلوں میں تقریب آتے ہیں وہاں تو پتہ نہیں کتنی بوتلیں میز کے نیچے چھپا کر رکھ لیتے ہیں، کتنی اوپر جناب پی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کتنی نقصان دہ ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنا، تو اس معاملے میں خود بھی احتیاط کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں. جی ڈاکٹر اشفاق صاحب، اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، اب بھی دیہاتوں میں وہ جو روایتی کھانے ہیں، روایتی مشروبات ہیں وہی چل رہے ہیں، اور شہروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق دیہاتوں سے ہے وہ بھی اپنی تہذیب و تمدن سے جڑے ہوئے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ بھئی مکھن استعمال ہو، لسی استعمال ہو، شکر استعمال کی جائے. تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو فاسٹ فوڈز ہیں ان سے نسل نو کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس میں والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج بھی کمپیئر ٹو سٹی جو دیہات کے بچے ہیں یا لوگ ہیں، ان کا امیون سسٹم بہت طاقتور ہے. تو وجہ یہی ہے کہ شہر کے بچے اور جو یہ ممی ڈیڈی بچے ہیں وہ پیزاز اور فاسٹ فوڈ اور برگرز اور کولاز پہ آ گئے ہیں، اور وہ جو دیہات کے بچے ہیں وہ ابھی بھی نیچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے کہا لسی، مکھن، ساگ، اپنے گھر کی بنی ہوئی ساری سبزیاں، دالیں، یعنی کہ گھریلو جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہوں گی وہ آپ کے امیون سسٹم کو طاقتور کریں گی. کمپیئر ٹو آپ فاسٹ فوڈ اگر لیں گے تو فاسٹ فوڈ آپ کے امیون سسٹم کو ڈیمیج کرے گا. اب آ جاتا ہے کہ یہ آپ کے والدین کا حق بنتا ہے، ان بچوں کے والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو اویئر کریں کہ بیٹا اگر یہ چیز کھاؤ گے تو آپ کے معدوں کے لیے یہ مسائل ہیں، آپ کی یعنی کہ قوت مدافعت کمزور ہوگی، آپ کی صحت جو ہے وہ ویک ہوگی. جب تک کہ والدین اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی انہیں سمجھا نہیں سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، تو ان لمحات میں ایک خصوصی پیغام جو ہے اپنے تجربات کی روشنی میں، اور ہمارا آج کا عنوان بھی سیر و رفتار اور ہماری غذائیں ہیں، تو ہمارے ناظرین کو آپ کیا کوئی خصوصی میسج جو ہے وہ دینا چاہیں گے؟
جیسا کہ رمضان ہمارے لیے تحفہ، اور اس کے اندر ہم اپنی عادات کو جتنا بہتر کر سکیں ضرور کریں، اور اپنی نیگیٹو جو عادات ہیں ضرور سوچیں کہ ہمارے اندر کیا ہیں صحت کے حوالے سے، باقی جنرل کے حوالے سے، تو ان کے اوپر ہم ضرور توجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، اور مذہب کے لحاظ سے بھی، نماز کے لحاظ سے بھی، لغویات کے لحاذ سے بھی ہم اپنے آپ کو صحیح سمت کے اوپر لے کر چلیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب ڈاکٹر ملک محمد اشفاق کنسب سر، آپ بھی کوئی ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں خصوصی پیغام عطا کیجیے کوئی۔ یہ میرا یہ ہے کہ روزے جو سال میں 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کی جسمانی زکوٰۃ ہے۔ جیسے ہی آپ روزہ رکھیں گے، روزے سے آپ کو نماز کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور باقاعدگی سے آپ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو ہر رکوع، سجود، وضو، ہر چیز کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سال بعد جو بھی 1 مہینہ آتا ہے اس کو اویل کیا جائے، روزے پورے رکھے جائیں، نماز ادا کی جائے، تو یہ اندر دل جو ہوتا ہے، دل دھلتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس کے نزدیک جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان ذی شان میں تشریف لائے، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا، اور یقین کریں کہ مجھے بھی کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوئی جو شاید میں نے پہلی دفعہ سنی کہ چیزوں کے کتنے نقصانات ہیں یا کتنے فوائد ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر ملک محمد اشفاق کنسب سر، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ طب کے حوالے سے بھی، اور جو آپ نے خصوصی میسیج دیا وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ جو روحانی عمل ہے وہ بھی ہمارے جسمانی زکوٰۃ ہے، اور اس سے کتنے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ دونوں آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے 2 معروف طبیبوں کی گفتگو سنی، اس پر غور کیجئے، خود بھی اور نسل نو کو بھی ان چیزوں سے بچائیے جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں اور پیسے کا ضیاع بھی ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بے شمار رحمتیں، نعمتیں اسی طرح عطا کرتا رہے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پروگرام رمضان ذی شان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ